السلام علیکم، ویلکم ٹو آسانیہ۔ آج ہم دوسرا لیکچر پڑھنے جا رہے ہیں بیٹا۔ آج ہمارا مختصر سوالوں کا پر مبنی یہ لیکچر ہے۔ پہلا شارٹ کویسچن ہے، سورۃ البقرہ کو یہ نام کیوں دیا گیا ہے؟ یہ شارٹ کویسچن بہت زیادہ آتا ہے اور یہ PPSC کا سوال بھی ہے۔ اس کا جواب ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 67 6-7 سے لے کر 73 تک، ان 6 آیتوں میں ایک گائے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور یہ گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا بنی اسرائیل کو۔ اب اس کو آپ نے انڈر لائن کرنا ہے، بولڈ کر کے لکھنا ہے، اور اس کو انڈر لائن کرنا ہے یا بولڈ کر کے لکھنا ہے۔ ان کو حکم دیا گیا تھا ذبح کرنے کا۔ اسی وجہ سے بکرا عربی زبان میں چونکہ گائے کو کہتے ہیں، اس کا نام ہے وہ بکرا رکھا گیا ہے۔ اس گائے کے قصے میں بہت سی حکمتیں ہیں، وہ جب تفصیلی سوال پڑھیں گے وہاں پہ آپ کو بتائیں گے۔ فی الوقت آپ نے صرف اس گائے کے قصے کی وجہ سے اس کا نام بکرا وہ رکھا گیا ہے۔ یہ شارٹ کویسچن ہے۔ دوسرا شارٹ کویسچن ہے، قرآن مجید کی 7 طویل صورتوں کو سیکھنے کی کیا فضیلت ہے؟ اس پر ہمارے نبی نے کہا تھا 7 جو صورتیں سیکھے گا، سورۃ فاتحہ سے لے کر جو اگلی 7 صورتیں ہیں، لمبی صورتیں ہیں، ان میں سب سے زیادہ طویل سورۃ بقرہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سورۃ بقرہ کے ساتھ اور جو صورتیں ہیں ان کو سیکھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن مجید کی 7 طویل صورتیں سیکھی وہ بہت بڑا عالم بن گیا۔ یعنی کہ جس کو نبی عالم کہہ رہا ہے، ایسا عالم تو وہی ہوتا ہے نا جی۔ ان کو سیکھے کے بغیر کوئی بندہ عالم بن ہی نہیں سکتا۔ ان 7 صورتوں کو سبع طوال، سبع عربی زبان میں 7 کو کہتے ہیں، طویل کی جمع طوال ہے جی۔ اس کو بھی آپ نے انڈرلائن کہا جاتا ہے۔ تیسرا شارٹ کویسچن ہے، آیت الکرسی کی فضیلت، ایک فضیلت 2 نمبر کے لیے، ویسے تو بہت سی ہیں، وہ کہتے ہیں ایک، تو ان میں سے ایک تو یہ ہے جواب میں، اس آیت کو آیتوں کی سردار آیت کہا گیا، سید الآیت۔ اور دوسری فضیلت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر فرض نماز تو ہر ایک نے پڑھنی ہے، ہر فرض نماز کے بعد کسی سے بات چیت کرنے سے پہلے آیت الکرسی پڑھتا ہے، اب اس کی فضیلت یہ ہے کہ وہ شخص اس جنت میں جانے کے لیے موت کے علاوہ کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے جی۔ مطلب اس کے عالم برزخ کے سارے منازل وہ آسان ہو جاتے ہیں۔ شارٹ کویسچن نمبر 4 ہے، قرآن مجید کی چوٹی کس سورت کو قرار دیا گیا ہے جی؟ یہ MCQs بھی تھا اور شارٹ کویسچن بھی ہے۔ اس کا جواب ہے سورۃ البقرہ کو قرآن مجید کی چوٹی یا کوہان، اونٹ کی جیسے کوہان ہوتی ہے، اس میں خوبی ہوتی ہے، یا اس کو پھر عربی میں نام دیا گیا ہے سنام القرآن۔ آپ نے اس کو مارکر سے لکھنا ہے، انڈر لائن کر دینا ہے، کہا گیا ہے جی۔ شارٹ کویسچن نمبر 5 ہے، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی فضیلت، مطلب صرف وہ 2 آیتیں پڑھیں تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو ان میں سے اس کا جواب ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کے بارے میں حدیث ہے، آپ نے اس کو انڈر لائن کر دینا ہے کہ جو شخص بھی سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات رات کو سونے سے قبل پڑھ لے گا اور اس کے بعد پھر کسی سے بات نہیں کرے گا، اس کا آخری کام یہی ہوگا کہ اس نے تلاوت فرمائی ہے، تو وہی 2 اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ مطلب ساری رات کی بات اس کے لیے وہ لکھ دی جائے گی، وہی 2 آیتیں ہی پوری رات کی وہ قیمت ہے۔ اس کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ یہ عرش اعظم کے خزانے خاص میں سے یہ 2 آیات کو نبی پاک کو تحفے کے طور پر پیش کی گئی تھی جی۔ شارٹ کویسچن نمبر 6 ہے، سورہ بقرہ کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ تو پوری سورہ بقرہ کو ساری بھی پڑھ ڈالے نا، اس میں سے یہود مدینہ کو خطاب کیا گیا ہے، مخاصمہ کیا گیا ہے، اور اس میں سے مین بات جو سمجھائی گئی ہے وہ ہے ہدایت، سیدھا راستہ، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ تو اس میں جس نے بات مان لی وہ سیدھے راستے پہ آ گیا، جس نے بات نہ مانی وہ ذلیل و خواہ ہوا۔ اچھا، 7واں شارٹ کویسچن ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیا خصوصیت ہے؟ ہر نبی کی اپنی خصوصیت ہے، تو حضرت ابراہیم کی خصوصیت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کی سارے عزت کرتے ہیں، سب ان کو اپنا مانتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کی یہودی بھی، اس کو انڈر لائن کریں گے، نصرانی بھی اور مشرکین مکہ بھی ان کو اپنا پیشوا سمجھتے ہیں، امام سمجھتے ہیں، اور سارے ان کا نام عزت احترام سے لیتے ہیں۔ اور ہمارا جو نبی ہے وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ شاخ میں سے ہیں، تو انہیں کہا گیا کہ آپ کا اور ہمارا وہ پیچھے جو سلسلہ ہے وہ ایک ہی ہے، لہٰذا آپ اسلام قبول کر لیں، تو یہ اس کی خصوصیت ہے جی۔ شارٹ کویسچن نمبر 8 ہے، سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کا تذکرہ کس طور پر آیا ہے جی؟ یعنی کہ کس حیثیت سے اس میں وہ اس کی خوبی یا خصوصیت تھی یا خامی تھی؟ تو سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کا تذکرہ اس حوالے سے کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بہت سی نعمتیں عطا فرمائیں، مگر یہ قوم ناشکری اور نافرمانی اور ہٹ دھرمی سے کام لیتی تھی۔
اور اسی وجہ سے جو ہے ہمیشہ کے لیے ذلیل ہو گئی جی۔ شارٹ کویسچن نمبر 9 ہے، اللہ تعالیٰ کن لوگوں کی گمراہی کا فیصلہ کرتا ہے جی؟ اب سورہ بقرہ کے مطابق اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے سیدھا راہ دکھلانا، اور جس کو چاہتا ہے گمراہی کے راستے پر ڈال دیتا ہے جی۔ مگر اللہ تعالیٰ ایسے فیصلے اس وقت کرتا ہے جو لوگ حق کی بات کو نہیں سنتے۔ پیغام ان تک پہنچتا ہے، یہودیوں تک بھی پہنچا، مکہ کے کافروں تک بھی پیغمبر نے برابر پہنچایا، لیکن وہ خود ہی کیا کرتے ہیں؟ خدا کی آیات کا انکار کرتے ہیں، تو پھر خدا ان پر گمراہی کے پردے ڈال دیتا ہے، یعنی کہ ان کو اور اپنی گمراہی اچھی لگتی ہے، کافر ہونا اچھا لگتا ہے، غیر مسلم ہونا ان کو اچھا محسوس ہوتا ہے، اور وہ ہدایت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فیصلہ فرما دیتا ہے جی۔ شارٹ کویسچن نمبر 10 ہے، سورہ بقرہ میں مال خرچ کرنے کی کیا ترتیب بتائی گئی ہے جی؟ جواب اس کا یہ ہے، پیسے تو خرچ کرنے ہیں، مال تو خرچ کرنا ہے، کہاں سے شروعات لینی ہے؟ تو اس کی شروعات جو ہے کہ بتایا گیا ہے، مال خرچ کرنے کے حوالے سے سب سے پہلے والدین، ماں باپ پہ خرچ کریں، اس کے بعد قریبی رشتہ دار، پھر یتامہ، مساکین، اور آخر میں ہے مسافر۔ اس ترتیب سے خرچ کرنا ہے۔ پھر جو بھی خرچ کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے؟ اس سے لوگوں کا بھلا کرنا ہو۔ ہم جو بھی کسی کا بھلا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہو جاتا ہے، یعنی کہ دکھاوا نہیں کرنا، ریاکاری نہیں کرنی۔ یہ ہمارے آج کے شارٹ کویسچن تھے۔ پیپر میں، بورڈ میں امتحان ہوگا، اس کی آپ نے تیاری کرنی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔